السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج مجھے دیکھتے ہی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک شخص ایک روم میں بیٹھا ہوا ہے، ویلاگ کر رہا ہے اور ماسک پہن کر رہا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، لیکن میں سر دست آج کے ویلاگ کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ویلاگ ایک بار پھر مہنگائی سے متعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج پھر جناب عمران خان صاحب نے اس غریب مظلوم عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بم برسا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 10 روپے اور 12 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو ایک ڈسپلے کی صورت میں دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ٹائم میں اسے دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ اس وقت ہماری یہ حکومت جو محترم عمران خان صاحب جس کے ہیڈ ہیں، اس غریب عوام کے لیے کتنا ایک ریلیف دے رہی ہے۔ سامعین، واضح فرمائیے۔ جی، تو سامعین محترم، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں جو اضافہ ہوا وہ دیکھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آخر سلائیڈ ایک گھی کے ریٹ جو 109 روپے پر کے جی بڑھا دی گئی ہے۔ آپ سوچئے کہ 109 روپے پر کے جی گھی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے ریٹ کہاں پہنچے ہوں گے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ فروٹس اور سبزیوں کے ڈسپلے رکھتا ہوں، آپ جب تک وہ دیکھیے اور میں اس کے اوپر اپنے ویوز آڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے۔ سوری سامعین محترم، سبزی فروٹ مہنگا ہونے کی صورت میں ڈسپلے نہیں کر پایا۔ آپ کے سامنے سالانہ انفلیشن ریٹ، ڈالر کی بلند ترین اڑان جو اس وقت 179 روپے 20 پیسے، ایک گراف کی صورت میں، پھر کچھ ممالک کے اوپن مارکیٹ فاریکس ریٹ آپ کے سامنے رکھے جو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ سامعین محترم، اب بات پیٹرولیم مصنوعات کی ہر 15 دن بعد بڑھتی قیمتوں کی کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ ہر 15 دن بعد عمران خان صاحب کے سامنے ایک قیمتوں میں اضافے کی سمری آتی ہے، اور 1-2 روپے نہیں بلکہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بڑی تمکنت کے ساتھ قلم تھامے اتھارٹی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے فرمان صادر کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پورے 100 روپے بھی نہیں بلکہ 109 روپے فی کلو گھی کی سمری پر بھی اپنے دستخط مبارک فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام، خواہ وہ تنخواہ دار طبقہ ہو یا ذاتی بزنس یا کوئی مزدور، جس ریشو سے نئے پاکستان کے سلطان قیمتوں میں ہر 15 دن بعد اضافہ فرماتے ہیں، کیا ان کی آمدن میں بھی اسی ریشو سے اضافہ فرماتے ہیں؟ یقیناً جواب نہیں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ذرا سوچئے، جب حکومت وقت عوام کی آمدن میں ہر 15 دن بعد اضافہ نہیں کر رہی تو پھر ہر 15 دن بعد قیمتوں میں اضافہ کر کے اس مظلوم اور بے زبان قوم کی جیب سے پیسہ بٹورنے کا حق کیسے رکھتی ہے؟ یہ سیدھا سادہ ڈاکہ ہے جو آپ کے گھر کے
بجائے اب ڈائریکٹ جیب پر ڈالا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کراچی میں بھتہ خوری عام تھی، عوام پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے اور حکومت تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ پھر اللہ نے کسی مظلوم کی سنی اور نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ مل گئی اور انہوں نے پاکستان آرمی و دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے عوام کراچی پر سے یہ ڈاکہ زنی بھتہ خوری ختم کروائی، اور اب کہیں اس وقت کراچی میں امن سب کے سامنے موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ عالمی سطح پر شہر کراچی کو غیر محفوظ ترین شہر کی شناخت حاصل تھی۔ شاید عوام کچھ بہتر زندگی گزارنے لگی تھی کہ 2018 میں ایک سونامی آیا اور پھر اس سادہ مظلوم بے زبان عوام کو جو خواب 126 دن کے دھرنے میں ڈھول کی تھاپ پر نچا کر دکھائے گئے، کبھی ایکٹرز کی طرح ایکٹنگ، دوپٹہ اوڑھ کر تو کبھی بجلی کے بل جلا کر عوام کو الو بنایا گیا، کبھی کرپشن کے خلاف دھواں دار تقاریر تو کبھی نواز شریف حکومت کو چور، خائن اور بہت کچھ القابات سے نوازا گیا، اور میری یہ بھولی عوام ڈھول کی بیٹ پر اور مجمع میں بھیڑ کی ہیٹ پر جیسے جیسے ٹریٹ کی گئی پرانی ویڈیوز اب اٹھا کر یہی عوام دیکھنے سے شرماتی ہے۔ نیا پاکستان عمران خان نے بنایا اور پھر سلطان پاکستان نے اپنی جلوہ گری دکھانا شروع کی۔ ہم اس وقت سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ خدا را اس بندے سے ملک نہیں چلنا، معیشت نہیں چلنی، مگر اس وقت کسی نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا۔ یہاں تک ہوا کہ شعبدہ بازی میں کمال مہارت رکھتے ہوئے ہمارے کچھ بڑوں کو بھی چونا لگانے میں یہ صاحب کامیاب ہو گئے، اور یوں مل ملا کر نئے پاکستان کی سنگ بنیاد پرانے پاکستان سے اینٹیں نکال کر رکھ دی گئی۔ آج معیشت تباہ حال، ادارے برباد، عوام پریشان حال، مہنگائی لازوال، مہنگی آٹا چینی دال، عوام بے روزگار، وعدے بے شمار، ویران بازار، ہر شعبہ زندگی منہ چڑھا رہا ہے۔ میڈیا پر پابندیاں، آزادی رائے مسدود، آمدن محدود۔ ویورز، آپ خود گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، آپ کو بخوبی آٹے دال کے بھاؤ کا اندازہ ہے، مگر یہاں وی لاگ میں بتانے کا مقصد آپ کی یادداشت کو واپس لانا اور آپ کو دعوت فکر دینا ہے کہ خدا را اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا کوئی اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، میڈیا آپ کے سامنے اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے، جس طرح اس کے اوپر پابندیاں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ایک ہی راہ ہے، وہ یہ کہ اپنے تئیں اپنی آواز حکومت وقت کے سامنے رکھیں، جناب عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں، تاکہ عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو کہ واقعی اس وقت عوام انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کی داد رسی کر سکیں۔ ہمارا وی لاگ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے، بلکہ یہ کہ عوام میں بیداری پیدا کی جائے، ایک شعور پیدا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حق بات کہنے کی تلقین کی جائے۔ یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ ہم سب کو مل جل کر اپنے خلاف ہونے والے یہ جو اس وقت ظلم ہو رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور آخر میں یہ
کہ اپنے کمنٹس ضرور اس فی لاگ کے اینڈ کے اوپر آپ کو ایک سیکشن دی ہوئی ہے اس کے اندر دیا کریں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی صرف نظر کرتے ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں، اس لیے کہ اگر اور کچھ نہیں تو میری رہنمائی ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا نگہبان، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہی میرا اور آپ کا رابطہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔